نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ ان راہوں میں کیا ملتا ہے، ربط باہم کا محبت میں مزہ ملتا ہے، اور دیکھو ساجد ہاتھ سے چھوٹے نہ دامن رسول، جسے یہ مل جاتے ہیں خدا ملتا ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں ایک جماعت زیر بحث ہے۔ وہ جماعت جس جماعت سے ہمارا آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، اس جماعت کے اوپر ایک ملک نے پابندی عائد کی ہے، اور حقیقت سے پرے کچھ ایسے الزامات اس جماعت پر لگائے ہیں کہ جس سے اس جماعت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کی ابتدا 1927 عیسوی میں دہلی کی بستی حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک مسجد، جس مسجد کا نام بنگلے والی مسجد ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پہلا جو کام ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، ابتدائی کام، وہ میوات کی سرزمین پر وہ کام شروع ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا۔ میوات اس دور میں وہ علاقہ تھا جہاں بڑی تعداد میں مسلمان تو آباد تھے، لیکن وہ ذہنی طور پر صرف مسلمان تھے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی، نہ ان کا نام، نہ ان کی تہذیب، نہ ان کا رہن سہن، نہ ان کا کلچر، کچھ بھی مسلمانوں کی طرح نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ بڑی بڑی چوٹی رکھتے تھے، اپنا نام بھی ہندوؤں کی طرح رکھتے تھے، ان کا رہن سہن بھی بالکل غیر مسلموں کی طرح تھا۔ اس سرزمین پر اس جماعت تبلیغ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ آج پوری دنیا میں میوات کی جو دھرتی ہے، یہ میوات ایک مثالی زمین ہے۔ اس جماعت کی برکت سے میوات میں کیا ہوا؟ میوات کے لوگ دیندار ہو گئے، بڑے بڑے ادارے وہاں دینی ادارے قائم ہو گئے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء وہاں کا تیار ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا پر اپنی دینی اور اپنی ملی اثرات قائم کیے ہیں۔ آج دہلی کے علاقوں میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو وہاں دین کا کام کرنے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ میوات کے رہنے والے ہیں۔ تو اس جماعت تبلیغ نے دنیا میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے، جس کی طرف ایک اشارہ کیا گیا کہ جماعت کے لوگ عقیدے پر کمزور ہوتے ہیں، عقائد کے تعلق سے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ بیوقوفی ہے ان کی، بلکہ یہ کہیے کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے
کسی کی حقیقت سے واقفیت کے لیے باہر سے اگر آدمی اس کا اندازہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. یا تو ان کی کتابوں میں ان کے عقیدے ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے، اس جماعت کے نقل و حرکت کو دیکھ کر کے آدمی کو اندازہ ہوگا کہ آیا یہ عقیدے کے کمزور لوگ ہیں یا پھر یہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس کا اندازہ کوئی دور سے کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جماعت کا جو نظام ہے یہ کوئی تحریری نظام نہیں ہے، اس کے کوئی کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ پریکٹیکلی نظام ہے. یہاں انسان چل کر کے پریکٹیکل کرتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاص کی بنیاد پر یہاں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، اور پریکٹیکل کرنے کے بعد آدمی تیار ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جنہوں نے پریکٹیکل کیا ہے، پریکٹیکل کرنے کے بعد یعنی جو 4 مہینہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، جماعت میں گئے، وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے بدعت کا کام شروع کیا، گمراہی کا کام شروع کیا، غیر اللہ سے یہ مدد طلب کرنے لگے، یا پھر ان کی زندگی جو کل تک گمراہی میں مبتلا تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور دن رات گندے کاموں میں لگے ہوئے تھے، وہاں جانے کے بعد جب وہاں سے یہ آئے ہیں تو ان کی زندگی کیسے بدلی ہے. جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، نماز چھوٹنے پر جن کو کسی طرح کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن یہ چلہ لگا کر کے آئے، 4 مہینہ لگا کر کے آئے. تو جو انسان 4 مہینے لگا کر کے آیا، اگر اصول کے ساتھ جماعت کے جو ضابطہ ہے، ضابطے کے ساتھ اس نے 4 مہینہ لگایا، تو میں اس بات کا گواہ ہوں، اللہ کے اس گھر میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جماعت نمازیں چھوڑ دیجئے، 5 وقت کی نمازیں نہیں، فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کی نہیں، بلکہ اس انسان کا تہجد اگر چھوٹ جاتا ہے، تہجد قضا ہوتی ہے تو اس پر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ آج میری تہجد قضا ہو گئی. کل تک جس کو 5 وقت کی نماز چھوٹنے پر کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں تھا، آج 4 مہینہ لگایا، چلہ لگایا کہ اس کو نوافل کے چھوٹنے پر اتنا افسوس ہو رہا ہے، اس قدر اس کو صدمہ ہو رہا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، پروردگار نہ جانے میرے کون گناہوں، کیسے گناہ کی وجہ سے میں نے کیسا گناہ کیا کہ میری آنکھ نہیں کھلی تہجد کے وقت میں، مجھے معاف کر دیجئے اور کل کے لیے ہمیں توفیق عطا کر دیجئے. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت اور جماعت تبلیغ کا جو نظام ہے یہ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہے، یہ بدعت کی طرف بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اس جماعت سے منسلک ہوتا ہے، اور دنیا نے دیکھا یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1927 میں یہ جماعت قائم ہوئی اور اب تک تسلسل کے ساتھ پوری دنیا میں، دنیا کے 6 بر اعظم میں یہ جماعت چل رہی ہے، اپنے بوریا بستر کو لے کر کے دنیا میں پھر رہی ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ اللہ والوں کو خانقاہ سے لے کر کے یہ نہیں آتے ہیں، بلکہ بازاروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو، شراب کے اڈوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، جوئے کے اڈوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کر کے لاتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بے لوث بغیر کسی لالچ کے ان کا معاملہ یہ ہے. جماعت کا کام ہے اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے نکلو، نہ کسی سے کچھ طلب کرنا ہے، نہ کسی سے کوئی سوال کرنا ہے، نہ کسی سے کچھ مانگنا ہے، بلکہ سب کچھ اپنا لگانا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعت ایسی جگہ پر جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ مفلوق الحال ہو، تو جماعت اپنی رقم خرچ کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے
لوگوں کو دعوت کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور بھی معاملے جو ہوتے ہیں ان معاملوں میں بڑھ چڑھ کے جماعت کے لوگ تعاون کرتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ دین کی طرف توجہ ہو جائے اور دین کی طرف آنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے یہ سراسر غلط ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبولیت عطا کی ہے، وہ مقبولیت عطا کی ہے، کیونکہ اس کے بانیین، ان کے بانی جو ہیں، ان کے جو فاؤنڈر ہیں، جن لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو دنیا میں وجود عطا کیا ہے، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، کمزور لوگ نہیں تھے، وہ پد بھرشٹ نہیں تھے، غیر عالم نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بے چینی کا عالم تھا، کیا کرب تھا، کیسا درد تھا۔ آپ بہت بے چین ہیں اور اس بے چینی کے عالم میں حج کا موقع آیا تو آپ یہاں سے حرمین شریفین چلے گئے حج کے لیے، اور حج کے بعد جب فارغ ہوئے ان کو خواب میں ایک کام کا القاء کیا گیا، بتایا گیا کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ بڑے اللہ والوں سے انہوں نے ملاقات کی اور بے چینی کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے کیا کام ہو سکے گا؟ تو ایک بزرگ نے کہا کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ سے کام لیا جائے گا، آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کام کیجئے۔ جب لیا جائے گا تو لینے والا آپ سے کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا ہے، ایسا کام لیا ہے کہ جو کام دنیا میں ایک آدمی کی فکر پر، مولانا الیاس صاحب کی فکر پر، دنیا کے 213 ملکوں میں یہ جماعت آج پھر رہی ہے اور 2 کروڑ آدمی بیک وقت جماعت میں چل رہے ہیں۔ 2 کروڑ انسانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہمیشہ بیگ کاندھوں پر لیے ہوئے اور جماعت میں پھر رہے ہیں۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جماعت میں کوئی کجی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو اتنی بڑی مقبولیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، میری امت کا اجماع گمراہی پر کبھی نہیں ہوگا، اور اس جماعت پر اجماع ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے، ان لوگوں کے جو دیوبندی نہیں ہے یا دیوبند کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اس جماعت میں کبھی انہوں نے وقت نہیں لگایا ہے، لیکن اس جماعت کے قوانین کو، اس جماعت کے اصول کو دیکھ کر کے وہ یہ کہتے ہیں، اور اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ اس جماعت نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے، عام طبقے تک جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جنہوں نے کبھی مکتب نہیں دیکھا، کبھی مدرسہ نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے کسی استاد کے سامنے جانب تلمس طے نہیں کیا، قاعدہ نہیں پڑھا، نمازیں نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو نمازی بنایا ہے، روزہ رکھنے والا بنایا ہے، مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ دینے والے بن گئے، ان کو احساس ہوا کہ ہم پر حج فرض ہے تو حج کرنے والے بن گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جماعت میں وقت لگایا، ان کو احساس پیدا ہوا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی عالم اور حافظ ہونا چاہیے، تو اپنے بچوں کو عالم بنانے والے بنے، حافظ بنانے والے بنے۔ یہ انقلاب، یہ کام جماعت نے کیا ہے۔ تو آج اگر سعودی عرب میں اس جماعت پر پابندی لگی ہے تو ہم اپنے طرف سے اور پوری امت مسلمہ کے طرف سے اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ کیا جائے گا۔ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری جماعت جمعیت علماء اس کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم وہاں کے امبیسی سے بات کریں گے، ہماری جماعت کے لوگ اس سے بات کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ایک بہت بڑی جو کمزوری ہمارے پاس ہے یہ ہے کہ ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، جماعت کے جو اصول ہیں اس اصول کے مطابق ہم کام کریں گے، کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آتی رہے گی۔
کریں گے سب لوگ آج سے نیت کیجئے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کے جو 5 اعمال ہیں وہ روزانہ کریں گے انشاءاللہ۔